بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بھی ان 100 سے زائد ملکوں کی فہرست میں شامل ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جوابی محصولات عائد کرنے کی فلڈنگ دی زون حکمت عملی کی زد میں آئے ہیں۔ امریکی صدر کے اس اقدام نے جہاں ان ملکوں کی برآمدات کو براہ راست اور قومی معیشتوں کو عمومی طور پر نئے مسائل سے دوچار کر دیا ہے، وہیں امریکہ سمیت دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹ بڑے نقصانات کا شکار ہیں۔ خود امریکی اسٹاک مارکیٹ کو گزشتہ 3 دنوں میں 6 کھرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو بھی ہفتہ کے پہلے کاروباری دن میں 6000 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ کاروبار میں وقتی بندش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے جوابی ٹیرف کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ آزادی کا دن ہے، آج تمام ممالک پر کم سے کم 10% ٹیرف عائد کیا جا رہا ہے تاکہ امریکی معیشت کی بحالی میں مدد مل سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جن 100 سے زیادہ ملکوں پر اضافی برآمدی ڈیوٹی عائد کی ہے، ان میں سے 60 ممالک کو اس ڈیوٹی کی تکلیف دہ شرح کا سامنا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، جس پر 29% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ امریکہ کو پاکستان کی برآمدات کا سالانہ حجم 5 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے، جس کا بیشتر حصہ کپڑے اور کپڑے کی مصنوعات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان کی مجموعی برآمدات 31 ارب ڈالر کے قریب تھیں، یعنی پاکستان سے امریکہ کو برآمد کی جانے والی اشیاء کا کل برآمدات میں چھٹا حصہ ہے۔ چنانچہ ہم امریکہ کی جانب سے اضافی ڈیوٹی کے نفاذ پر ہاہاکار مچانے کی بجائے سنجیدگی کے ساتھ اس سے نمٹنے اور متبادل حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے جن ملکوں پر اضافی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ان میں پاکستان کے کپڑے اور اس کی مصنوعات کی برآمد کے شعبے میں خطے کے 2 بڑے حریف ملک بھارت اور بنگلہ دیش بھی شامل ہیں، جنہیں بالترتیب 26 اور 37% اضافی ڈیوٹی کا سامنا ہے۔ اب اگر امریکہ میں پاکستان کی مصنوعات مہنگی ہوں گی تو ان ملکوں کی مصنوعات بھی مہنگی ہوں گی۔ اگرچہ بھارتی میڈیا اس صورتحال پر بغلیں بجا رہا ہے اور اسے بھارتی ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے فائدہ مند قرار دے رہا ہے، مگر حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ٹرمپ کے حالیہ اقدام سے قبل پاکستان پر 17% کے قریب برآمدی ڈیوٹی عائد تھی، جس کے باوجود امریکہ کو پاکستان کی سالانہ برآمدات 5 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں، جبکہ بھارت پر برآمدی ڈیوٹی کی شرح صرف 2.1% تھی اور اس کی کپڑے کی برآمدات کی مجموعی مالیت 10 ارب ڈالر تھی۔ یوں پاکستان کو 12% اضافی برآمدی ڈیوٹی جبکہ بھارت کو 24% کے قریب نئی برآمدی ڈیوٹی کا سامنا ہے۔ دنیا بھر کے ملکوں میں ویتنام کو سب سے زیادہ 46% امریکی برآمدی ڈیوٹی کا سامنا ہے، جبکہ امریکہ کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر چین پر 34% اضافی ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔ عرب امریکی صدر نے چین کی جانب سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے اقدامات نہ اٹھانے کی صورت میں اضافی ڈیوٹی 50% تک بڑھانے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر نئے ٹیرف کا نفاذ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب پاکستان کی معیشت دیوالیہ ہونے سے بچنے کے بعد بتدریج سنبھل رہی ہے اور اسے دیگر مسائل کے ساتھ درآمدات میں اضافے کی وجہ سے ایک بڑے تجارتی خسارے کا سامنا ہے اور اسے کم کرنے کے لیے برآمدات میں بڑے اضافے کی ضرورت ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 کے پہلے 8 ماہ میں ملک کا تجارتی خسارہ 15 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ 22 ارب ڈالر کی برآمدات کے مقابلے میں درآمدات 37 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہیں۔ ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تجارت میں پاکستان کے علاقائی حریفوں کو بھی امریکی برآمدی ڈیوٹی کا سامنا ہے، بلکہ ان پر پاکستان کے مقابلے میں اس ڈیوٹی کی شرح زیادہ ہے۔ تاہم پاکستان کی موجودہ کمزور معیشت کی وجہ سے اگر فوری حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو ملک پر اس کا منفی اثر زیادہ محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ناگزیر ہے کیونکہ امریکہ کپڑے اور اس کی مصنوعات کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا خریدار ہے اور موجودہ مالی سال کے پہلے 8 مہینوں میں پاکستان امریکہ کو تقریباً 3.5 ارب ڈالر کی شاہ برآمد کر چکا ہے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستانی برآمدی صنعت اور معیشت کو اصل خطرات چین، بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں کی جانب سے پاکستانی مارکیٹ میں اپنی مصنوعات کی ڈمپنگ سے ہے، کیونکہ ان ملکوں میں پیداواری لاگت پاکستان کے مقابلے میں کم ہے۔ اس لیے 24 کروڑ لوگوں پر مشتمل پاکستانی مارکیٹ ایک متبادل کے طور پر یقیناً ان کی دلچسپی کا باعث بن سکتی ہے اور یہ ملکی صنعت کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں ہوگا۔ چنانچہ یورپی یونین کی طرح جو متبادل روٹ کے طور پر شمالی آئرلینڈ کے راہ سے امریکہ کو اپنی برآمدات جاری رکھنے پر غور کر رہا ہے، پاکستان کو بھی متبادل راستے تلاش کرنے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ برآمدات میں اضافے کے لیے وسط ایشیا اور ابھرتے ہوئے افریقہ سمیت دیگر خطوں میں نئی منڈیوں کی تلاش اور ڈمپنگ کے عناصر سے بچنے کے لیے بھی ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔